ماہی بیاب ماہی بیاب ماہی بیاب ماہی بیاب اس ناول کو تحریر کیا ہے اینا قاسم نے۔ کمرے میں موجود ہر چیز زمین بوس تھی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں کمرے کے چکر لگاتا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ چہرہ ایسے سرخ تھا جیسے جسم کا سارا خون چہرے میں سمٹ آیا ہو۔ آج پھر مورج بیگ کو اس لڑکی کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ لڑکی کیسے ایک سال میں مورج بیگ کی جگہ پر براجمان ہو سکتی تھی؟ وہ اسے جتنا برداشت کر سکتا تھا اس نے کر لیا تھا۔ اب اس کا آخری سیمسٹر بچا تھا۔ اگر مورج کی اس سیمسٹر میں جی پی فل بھی ہوتی پھر بھی وہ ماہی زرار سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ آج پہلی دفعہ مورج بیگ کو اپنے سامنے ناکامی نظر آ رہی تھی جسے وہ برداشت کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے صرف اپنے نام کی طرح بلند ہونا سیکھا تھا، لیکن اسے اپنی منزل کا اختتام منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی نظر آنے لگا تھا۔ جنون کی جس حالت میں وہ اس وقت تھا اسے صحیح غلط کی پہچان نہ رہی تھی۔ اسے صرف اس لڑکی کا مستقل حل تلاش کرنا تھا۔ ٹیبل پر پڑا اس کا فون مسلسل بجتے ہوئے اس کے دماغ کو مزید ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے فون اٹھایا اور اسے دیوار پر دے مارا تھا۔ اب کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ سگریٹ کا دھواں کمرے کی فضا کو آلودہ کر رہا تھا۔ اس کمرے کی حالت کو دیکھ کر اسے تباہ کرنے والے کی دماغی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ وہ لڑکی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، جہاں پر امیر کبیر لڑکوں کے رشتے آئیں تو وہ انکار نہیں کریں گے، اور جب انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کے لیے انکار کی گنجائش ہونا ناممکن سی بات ہے۔ وہ سگریٹ کا دھواں باہر چھوڑتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد جو سالڈ منصوبہ اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس لڑکی سے شادی ہی تھی۔ مورج بیگ شادی کرے گا ماہی زرار سے۔ یہ دنیا کی شاید پہلی شادی ہوگی جو شدید نفرت کی بنیاد پر ہوگی۔ وہ خود پسندی میں جنون کی حد تک پاگل تھا۔ موم، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آئمہ کے سر پر مورج نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے شادی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ آئمہ نے سامنے بیٹھے مورج کی طرف دیکھا جو بالکل سنجیدہ تھا۔ میں آپ کو اس لڑکی کا بایو ڈیٹا دے دوں گا، آپ جا کر میرے لیے اس کا رشتہ مانگ لیجئے گا۔ مورج کی بات سن کر آئمہ گڑبڑا گئی تھی۔ ابھی تو انہیں مورج سے رمیزہ کے سلسلے میں بھی بات کرنی تھی، اور عین یہاں تو وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کیے بیٹھا تھا۔ مورج، تم جانتے ہو کہ ہمارے ہاں جہاں بیٹی دی جاتی ہے وہاں سے لی بھی جاتی ہے۔ موم، میں نے بیٹی دینے کی بات نہیں کی، بیٹی لینے کی بات کی ہے۔ وہ تلخ ہوا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں تمہاری بہن کی شادی ہوگی اس کی نند تمہاری بیوی بنے گی، اور رمیزہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اس نے تمہارے بڑے ابو سے بھی اس بارے میں بات کر لی ہے، اور انہیں اس رشتے میں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ ہیں تو مڈل کلاس، لیکن وہ لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتا، اور رسم و رواج کے مطابق تمہاری شادی بھی وہیں کی جائے گی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں کسی ایسی ویسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ مورج بیگ صرف اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ مورج، میری بات تحمل سے سنو۔ رمیزہ تمہاری بہن ہے، وہ اس لڑکے کے بغیر رہ نہیں سکے گی۔ کیا تم اپنی بہن کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ لڑکیوں کی شادی صرف ایک شخص کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن مذہب نے مرد کے لیے 4 شادیوں کی گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ تمہیں اس لڑکی سے صرف اس رسم و رواج کی خاطر شادی کرنی ہوگی۔ اس شادی کے بعد بھی تم شادی کا حق رکھتے ہو، پھر تم اپنی پسند کی شادی کر لینا، تمہیں روکنے والا کون ہوگا؟ لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی اکلوتی بہن کے بارے میں ضرور سوچنا۔ موم، میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہی میری پہلی بیوی بنے گی۔ کیا تم عنایتا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ تو پھر کون ہے؟ آپ اسے نہیں جانتی۔ کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کس دن اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائیں گی۔ مجھے 1 ماہ کے اندر شادی کرنی ہے۔ اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آئمہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، ایک بھائی ہے، باپ معذور ہے اور ماں گھریلو عورت ہے۔ لڑکی یونیورسٹی میں ایم اے کر رہی ہے۔ بازان اپنی دھن میں رمیزہ پر اپنی محبت ظاہر کرتے ہوئے ماہی کے سامنے ساری حقیقت رکھ چکا تھا۔ وہ دروازے کو تھامے بڑی مشکل سے کھڑی تھی۔ بازان کے الفاظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ کتنا خوش تھی، لیکن وہ سب تو دھوکا تھا، سراب تھا، فریب تھا۔ بازان نے کیسے ان کو دھوکا دیتے ہوئے اپنی راہیں ہموار کی تھیں، اور وہ
किस तरह रिश्तों की चाहत में अंधी बनी, अपने खुलूस को निछावर करती आई थी। क्या कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? उसने गुस्से से आगे बढ़ते हुए बाजान के हाथ से फोन खींचकर दीवार पर दे मारा था। ये क्या हरकत है माही? बाजान इस अचानक अमल पर बौखला गया था। पूछना तो मुझे चाहिए तुमसे कि ये जो हरकत तुम करने जा रहे हो वो क्या है? माही ने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। उसे चाहिए ही क्या था? सिर्फ मोहब्बत। अगर बाजान की मोहब्बत में खुलूस होता तो वो उसकी खातिर सब कुछ करने को तैयार हो जाती। वो माही थी और उसका आप उसके रिश्ते और मोहब्बत थी। तुम पागल तो नहीं हो गई? बाजान ने अपना गिरेबान छुड़ाते हुए उसे दूर किया था। पागल तो मैं पहले बनी थी, अब आई हूं हकीकत में। बाजान, क्या तुम इतने गिर सकते हो कि तुम अपनी खुशियों के लिए अपनी बहन का सौदा करने चले हो? क्या वाकई कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है? भाई तो बहनों के मुहाफिज होते हैं। माही की आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो बहुत बुरे तरीके से टूटी थी। तुम किस तरह से हमें धोखा देते आए हो, और हम तुम्हारी बातों में आकर बेवकूफ बने रहे। मेरा कसूर ही क्या था? तुम्हारी बहन होना। मैं अभी इसी वक्त इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। गुस्से से उसकी आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि कमरे में सोए हुए जरार भी हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। फोजिया काम के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी। बकवास बंद करो अपनी। तुम किस भाई की बात कर रही हो? मेरी कोई बहन नहीं है। आई समझ? बाजान हकारत से कह रहा था। माही के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। वाह, खुदगर्जी की इंतहा तो देखो। आज तुमने मुझे अपनी बहन मानने से ही इनकार कर दिया। उसका लहजा टूट चुका था। मैं बताऊं तुम्हारी असलियत क्या है, या फिर तुम अब्बी से पूछना पसंद करोगी? चलो, आज मैं ही बता देता हूँ। वो उसकी आंखों में आंखें डाले उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता खानदानी लोगों में होने लगा है, वरना तुम इस काबिल ही कहाँ हो कि तुम्हें शरीफ लोग कबूल भी कर सके। अगर मैं आज अगर मैं आज उन लोगों को तुम्हारी हकीकत बता दी तो पूरी जिंदगी कंवारी रह जाओगी। कोई तुम्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करेगा। माही, माही बेटा, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? अंदर बेड पर नीम दराज दरार ने उसे आवाजें लगाई थी। जानती हो कि तुम्हारी असलियत क्या है? तुम किसी के गुनाह का नतीजा हो। तुम गंदगी से उठाई हुई वो लड़की हो जिसे उसके माँ बाप ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। तुम इस मुआशरे के लिए बेगैरती की अलामत हो। मालूम नहीं बाजान उसकी हकायत उसकी हकीकत बयान करने के लिए किन किन अल्फाज का सहारा ले रहा था। बस वो बेदम सी खड़ी उसे देख रही थी। सुनने की सलाहियत तो उसका जुमला सुनने से बाद ही खत्म हो गई थी। कमरे का दरवाजा खटाक से खुला था। सरार माही की हालत देखकर घबरा गए थे। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। उन आंखों में समंदर समाया हुआ था, फिपरा हुआ समंदर जो उबल उबल कर रुखसारों पर बहता जमीन को सैराब कर रहा था। माही, माही बेटा, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? दरार अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बेचैन हो गए थे। अभी मैं आपका खून हूं या नहीं? माही के अल्फाज उसका साथ देने से इनकारी थे। आज वो पहली दफा अपने बाप से इस तरह से मुखातिब थी। इस सवाल पर दरार का रुका दिमाग भग से उड़ गया। माही, माही बेटा, इधर मेरे पास आओ। जरार से जुमला अदा करना मुश्किल हो रहा था। खौफनाक हकीकत सामने खड़ी थी। मैं आपका खून हूं या नहीं? मुझे जवाब हाँ या ना में चाहिए। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। बाजान दरवाजे में खड़ा जरार को देख रहा था, जिनके चेहरे से उनका जवाब वाजे हो रहा था। जरार की नफी में हिलती गर्दन देखकर माही की सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। वो एक दिन में ही कहां से कहां आ खड़ी हुई थी। माही आंखों में बेबसी लिए अपने माजूर बाप को देख रही थी। सालों के रिश्ते एक सेकंड में थोड़ी टूटा करते हैं। वो कुछ भी कहे बगैर पलट गई थी। बाहर से आती फौजिया ने माही की हालत देखी, जो जोर से दरवाजा बंद कर दी कमरे में गायब थी। दरवाजे में खड़े बाजान को पीछे करते हुए जब वो कमरे में दाखिल हुई तो जरार आंखें बंद किए बैठे थे। उनकी आंखों के किनारों पर नमी थी। फौजिया ने आज तक जरार को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ क्या हुआ है? वही जो आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो ये कहता हुआ बाहर निकल गया। हेलो, हेलो बाजान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रमीजा फोन कान से लगाए खड़ी दूसरी तरफ से पुकार रही थी, लेकिन फोन काट दिया गया था। पता नहीं उसे बात करते करते क्या हो गया। रमीजा खुद कलामी करती हुई दूसरा नंबर डायल कर रही थी। उसे बाजान के कहे के मुताबिक मौरिज को किसी भी तरीके से राजी करना था।
لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ دوسری طرف کے حالات اس ایک فون کی وجہ سے یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ مورج گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے رمیزہ کی کال سنائی دی۔ ہیلو مورج، میں تمہارے انکار کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے ڈائریکٹ سوال پوچھا گیا تھا۔ مورج گاڑیوں کے سیلاب میں ریش ڈرائیونگ کرتا بڑی مہارت سے دوسری گاڑیوں سے بچتا گاڑی سڑک کنارے لے آیا تھا۔ تمہیں موم نے بتا دیا ہوگا۔ وہ جواب دہرانے کا عادی نہیں تھا۔ مورج، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر میری شادی بازان سے نہ ہوئی تو میری موت کی ذمہ دار تم ہوگے، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا۔ میں ایسا کر گزرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ یہ سن کر رمیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ماہی زرار۔ اس نام کے سنتے ہی اس نے جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ کیا تم مجھے اس لڑکی کی تصویر سینڈ کر سکتی ہو؟ اس کی ٹون نارمل تھی۔ کیوں نہیں؟ رمیزہ کے لیے جشن منانے کا دن تھا۔ بالآخر مورج تقریباً راضی ہو چکا تھا۔ مورج کی کالے رنگ کی اسپورٹس کار سڑک پر فڑاتے بھرتی جا رہی تھی جب اسے رمیزہ کا میسج ریسیو ہوا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پکا پکایا پھل اس کی جھولی میں آ گرا تھا۔ ماہی، ماہی دروازہ کھولو۔ ماہی، یہ تمہارے باپ کا حکم ہے۔ زرار ویل چیئر پر بیٹھے اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہے تھے۔ وہ پچھلے 24 گھنٹے سے بغیر کچھ کھائے کمرے میں بند تھی۔ اب زرار سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ماہی، میں بتا رہا ہوں، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو اپنے باپ کی مری ہوئی شکل دیکھو گی۔ اس دھمکی کے تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ ویل چیئر کو چلاتے ہوئے اس کے بیڈ کے قریب لے آئے تھے۔ ماہی کی حالت دیکھ کر ان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے اس کی حالت چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ ماہی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ماہی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ماہی، اپنے ابی کی طرف دیکھو گی بھی نہیں کیا؟ خود کو اتنی اذیت کیوں دے رہی ہو؟ ابی، اذیت تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود کو مار لوں۔ آپ کو دیکھنا تو دور، میں تو خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ ابی، آپ نے آج تک مجھ سے سچ کیوں چھپائے رکھا؟ مجھے اتنی محبت کیوں دی؟ مجھے کیوں رشتوں کی محبت کا احساس دلایا؟ مجھے پیدا کرنے والوں نے مجھے قبول نہیں کیا، تو پھر آپ مجھے کیوں لے آئے؟ آپ نے مجھے کس کچرے کے ڈبے سے اٹھایا تھا؟ یہ کڑوی حقیقت اس نے جس حوصلے سے پوچھی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ماہی، میں نے تمہیں کسی کچرے کے ڈبے سے نہیں اٹھایا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مری ہوا کرتا تھا۔ ایک شام میں کام کے بعد گھر جا رہا تھا کہ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ ارد گرد دور دور تک جنگل ہی جنگل تھا۔ میں نے آفس سے گاڑی منگوائی اور باہر نکل کر انتظار کرنے لگا۔ تبھی مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن وہ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں اس آواز کے تعاقب میں جنگل کی طرف آ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کمبل میں لپٹا ایک معصوم اور چھوٹا سا وجود رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں دور دور تک کوئی انسان نہ تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں اس جنگل میں تنہا چھوڑ دیتا تو جانوروں اور پرندوں کی غذا بن جاتی، جو میری انسانیت کو بالکل بھی گوارا نہ تھا۔ میں نے جیسے ہی تمہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، تم نے رونا بند کر دیا۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس سرایت کر گیا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک تم میرے نام اور میرے حوالے سے جانی اور پکاری گئی ہو۔ وہ پانی سے بھری آنکھوں سے زرار کو دیکھتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس دن مجھے تمہارے کمبل سے کچھ اور بھی ملا تھا۔ زرار نے مٹھی میں دبایا وہ نیکلس ماہی کے سامنے کر دیا۔ اس نیکلس پر بہت خوبصورت انداز سے ہیروں سے جڑے 3 دل بنائے گئے تھے۔ پہلے دل کے اوپر اس سے چھوٹا دل تھا، پھر اس دل کے اوپر بھی ایک بہت ہی چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ یہ تمہاری امانت ہے ماہی۔ بیٹا، میں نے ایک دنیا دیکھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا وجود گناہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ مجھے تمہارے وجود سے ہمیشہ پاکیزگی محسوس ہوئی ہے۔ جس نے بھی تمہیں اس وقت اس جنگل میں چھوڑا، شاید وہ اس وقت بہت مجبور تھا۔ ماہی وہ نیکلس ہتھیلی پر رکھے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جانتے ہیں ابھی، میری زندگی میں یہی خواہش رہی ہے کہ مجھے میرے رشتے وہ محبت دیں جو میں ڈیزرو کرتی ہوں۔ شاید پیدائشی طور پر ہی میں رشتوں کے معاملے میں حساس تھی، لیکن آج جو رشتے
میرے پاس ہیں۔ میں ان کی نظروں میں بھی خود کو مجرم سمجھنے لگی ہوں۔ ماہی سے اس کے رشتوں کا اعتبار چھن کر اسے بے آب کر دیا تھا۔ بازان سے کہہ دیجیے گا کہ میں اس کی خوشی کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ایسے کیسے ماہی؟ تم کیسے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ جلد بازی میں کر سکتی ہو؟ زرار بے چین ہوئے تھے۔ اب بھی یہ فیصلہ جلد بازی کا نہیں ہے۔ ویسے بھی پہلے بھی تو اس رشتے کے لیے سب راضی ہی تھے۔ ماہی اس وقت ہم سب حقیقت سے بے خبر تھے، لیکن اب سب کچھ کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ بازان نے کیسے ہمارے ساتھ فریب کیا تھا۔ اماں کی خوشی بازان سے جڑی ہے اور میں نہیں جانتی کہ اماں میری وجہ سے دکھی ہو جائیں۔ آج میں سمجھی کہ انہوں نے ہمیشہ بازان کو ہی کیوں چاہا۔ مجھ سے بازان جتنی نا محبت کرنے کی وجہ میں سمجھ گئی۔ ان کے رشتے تو پھر سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ میں تو 21 سال میں ان کی محبت نہ جیت سکی جو بازان نے محض خون کے رشتے کی بنیاد پر جیت لی۔ میں اماں کی نظروں میں بری نہیں بن سکتی۔ انہوں نے مجھے پالا، اس بچی کو جسے کسی نے قبول نہیں کیا، اور ان کا مجھ پر اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں ان کی خوشی کو مقدم رکھتے ہوئے بازان کا کیا گیا سودا قبول کر لوں۔ بازان کی خوشی تو اماں کی خوشی ہے۔ وہ اب رونا بند کر چکی تھی۔ اور تمہاری خوشیوں کا کیا؟ رہنے دے ابی، میرے اندر جو خوشیاں حاصل کرنے کے مدھم دیے تھے نا، وہ آج میں نے بجھا دیے ہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں ابی، مجھے اب ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ زرار اپنی آنکھوں میں نمی لیے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ ویران آنکھوں ہر احساس سے آری دل کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، ایک بالکل ہی نئے رشتے کے بارے میں۔ نمرا، ماہی 2 دن سے کیوں نہیں آ رہی؟ اریب، مورج اور عنایتا کینٹین میں بیٹھے تھے جب اریب نے پاس سے گزرتی نمرا کو مخاطب کیا تھا۔ آئی ریئلی ڈونٹ نو اباؤٹ ہر، نمرا یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ تم اس لڑکی کی کچھ زیادہ فکر نہیں ہونے لگی ہے؟ عنایتا نے کولڈ ڈرنک منہ سے لگاتے ہوئے آئی برو اٹھائے۔ یار، بس ایک جنرل سا سوال ہی پوچھا تھا، تم معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو۔ اریب خفا ہوا تھا۔ وہ اب کبھی بھی یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ مورج کے جملے پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں میں حیرت کا عنصر واضح تھا۔ کیا مطلب؟ سوال اریب کی طرف سے تھا۔ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی عنایا طنزن ہنستی تھی۔ اس جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کی شادی ہی ہو جانی چاہیے۔ مورج، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کی شادی ہو رہی ہے؟ مورج کے لہجے کے اتار چڑھاؤ اریب بخوبی جانتا تھا، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر میں ہی ہوں۔ یہ سن کر جہاں اریب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، وہاں عنایتا کا رد عمل اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ تم تم اس مڈل کلاس لڑکی سے شادی کر رہے ہو؟ مورج، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم تو اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو پھر اس سے شادی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عنایتا جو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اریب کچھ بھی پوچھنے کی حالت میں بالکل بھی نہیں تھا۔ تم جیلس کیوں ہو رہی ہو؟ مورج کے جملے نے عنایتا کو مزید تپا دیا تھا۔ مورج، میں تمہیں جان سے مار دوں گی اگر تم نے اس سے شادی کی تو۔ عنایتا پھاڑ کھانے کو تھی۔ اف، کوئی اپنی جان لینے کی دھمکی دیتی ہے تو کوئی مجھے جان سے مار دینے کی۔ کیا واقعی کسی کو مارنا اتنا آسان ہے؟ مورج ہنس دیا۔ عنایتا، ہمارے خاندان میں وٹا سٹا ہوتا ہے۔ اگر میں تم سے شادی کر بھی لوں تو تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے جس سے رمیزہ کی شادی کی جا سکے، اور ویسے بھی مجھے ماہی زرار سے کچھ حساب کتاب کلیئر کرنے ہیں۔ فکر نہ کرو، یہ شادی 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی۔ کیا واقعی؟ عنایتا کا غصہ غائب ہوا تھا۔ تم اس کی زندگی خراب کر دو گے مورج۔ اریب کو افسوس ہوا تھا کہ مورج ایسی سوچ رکھتا ہے۔ اگر اس سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو میرے طلاق دینے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ یہ کہتا ہوا وہ کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماہی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اب بھی ایسا مت کہیں۔ آپ نے میرے لیے وہ کیا ہے جس کا قرض میں پوری زندگی نہیں اتار پاؤں گی۔ ماہی نے اپنے گجرے والے ہاتھ زرار کے جھریوں والے ہاتھ پر رکھے تھے۔ ان دونوں باپ بیٹی کے ہاتھ برف تھے، بالکل ٹھنڈے۔ اتنے میں بازان کے ساتھ نکاح خواں برائڈل روم میں داخل ہوا تھا۔ آج بازان بن زرار کا نکاح رمیزہ بیگ سے تھا اور ماہی زرار کا نکاح مورج بیگ سے۔ ماہی ٹھنڈے آب بھرتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ نکاح خواں نے اپنی کاروائی شروع کی تھی۔ ماہی کو بس اتنا معلوم تھا کہ اس نے قبول ہے بولنا ہے، اور وہ کسی معمول کے انداز میں یہ الفاظ 3 دفعہ دہراتی گئی تھی۔ اس نے نہ حق مہر کا سنا تھا اور نہ ہی اس نام کو سنا تھا جو اب اس کے نام کے آگے لگنا تھا۔ وہ نام جو بھی ہوتا، اس کے سامنے انکار کا جواز موجود ہی نہ تھا۔ اسے جب اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ساتھ بیٹھے وجود کو ایک نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔
اس کے جسم کا ہر حصہ اپنا کام کرنے سے انکاری کر رہا تھا۔ بس ایک دل ہی تھا جو چل رہا تھا۔ اسے کب کیسے کس گھر میں لے جایا گیا تھا وہ بالکل بے خبر تھی۔ دماغ میں صرف فوزیہ کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد فوزیہ بڑے خوشگوار موڈ میں کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں ماہی سادگی سے تیار ہوئی بیٹھی تھی، لیکن آج وہ زندگی میں شاید اتنا تیار بھی پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ ماہی، نکاح بہت مبارک ہو۔ میں نے تمہارا شوہر دیکھا ہے، وہ مجھ سے اتنے مہذب طریقے سے ملا کہ کیا بتاؤں۔ ماشاء اللہ سے مجھے تو بازان اور اس میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوا۔ اتنا سلجھا ہوا لڑکا ہے، اخلاق اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اور تو اور اس نے بتایا کہ یہ شادی اس کی دلی رضامندی سے ہوئی ہے۔ ماہی بیٹا، مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی پوز میں بیڈ پر بیٹھی تھک گئی تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہ ذات بہتر سے بہترین کرنے والی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ رشتہ میرے لیے اچھا ثابت ہو۔ جیسا اماں نے بتایا، یہ لڑکا اتنا ہی اخلاق کا اچھا ہو۔ میں نے تو زندگی میں کبھی کسی لڑکے سے محبت نہیں کی، صرف اس لیے کہ مجھے صرف اپنے محرم رشتوں سے محبت کرنی تھی۔ میرے محرم رشتے میری محبت کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ انسان یہ محبت نامحرم رشتوں میں تلاش کرتا پھرے۔ اس نے اپنی ساری محبتیں اپنے محرم رشتوں کے لیے سنبھال رکھی تھی، اور آج وہ ایک اندیکھے انجانے محرم رشتے میں بندھی تھی۔ اس کے دل میں اس رشتے سے منسلک لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ اس کی زندگی میں موجود باقی لوگوں کے لیے تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً اپنا کامدار فراک درست کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں دروازے کی جانب اٹھی تھیں، لیکن قدموں پر نظر پڑتے ہی اس کی نظریں دوبارہ اس کے ہاتھوں پر لوٹ آئی تھیں۔ قدموں کے قریب آنے کی آواز اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی، ایسے جیسے آنے والے کا ہر قدم اس کے دل پر رکھا جا رہا ہو۔ وہ شخص اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ ویلکم ٹو مائی ہوم ڈیئر۔ ماہی اس آواز کو لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھے مورج بیگ کو دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی، جبکہ ماہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھنے اور کچھ سمجھ پانے والے دماغ سے اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لمبا انتظار کروانے کے لیے معذرت چاہتا ہوں ڈیئر۔ مورج نے گھڑی پر نظر ڈالی جو 1 بجا رہی تھی۔ ماہی سکتے میں بیٹھی بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مورج کو شیروانی اتارتے دیکھ کر وہ ہوش میں آئی تھی۔ میرے کمرے میں میرے بیڈ پر بیٹھ کر تم مجھ سے سوال کر رہی ہو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ انٹرسٹنگ۔ وہ شیروانی سائڈ پر رکھتا مسکرا دیا تھا۔ ماہی، جو اپنے شوہر کے بارے میں کیا کیا سوچے بیٹھی تھی، مورج کو شوہر کے روپ میں دیکھ کر سب بھول گئی تھی۔ ماہی زرار، یہ جو رشتہ میں نے آج قائم کیا ہے، جانتی ہو، صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ مورج نے قریب ہوتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے پکڑ کر اپنے بالکل قریب کیا تھا۔ ماہی اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے مورج بیگ کی نفرت نہیں دیکھی، تم نے ابھی تک صرف مورج کا غصہ دیکھا ہے۔ آج سے تم میرے ہر اس احساس کو محسوس کرو گی جو تمہارے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ مورج نے بازو اتنی سختی سے پکڑے تھے، اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک سکتے میں تھی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ مورج سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ مورج تمہیں ایسا گرائے گا کہ پھر اٹھنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے مورج نے اسے زمین پر دھکا دیا تھا۔ وہ بے جان ہو چکی تھی۔ ماہی کے بازو میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین کو تر کرنے لگے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اپنی اوقات میں رہنا، ورنہ مجھے اوقات میں رکھنا آتا ہے۔ ماہی نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے مورج کی طرف دیکھا تھا۔ اتنا سب کہہ دینے کے بعد بھی اس کا غصہ تھا کہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نفرت کی آگ اور جنون کی انتہا نے اسے انسانیت بھلا دی تھی۔ جب میں واپس آؤں گا تو تم مجھے میرے کمرے میں نظر نہیں آنا، وہ غصے سے کہتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ ماہی سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ہاتھ میں پہنے گجرے نوچ کر اتار رہی تھی۔ کیا زندگی اتنی تلخ بھی ہو سکتی ہے؟ ماہی کا دل دھاڑے مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ بازان اور رمیزہ اپنے نئے گھر میں آئے تھے جو اسفندیار نے رمیزہ کو ویڈنگ گفٹ کے طور پر دیا تھا۔
زرار اور فوزیہ اپنے اسی چھوٹے گھر میں تھے، جبکہ ماہی اور بازان کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا تھا کہ وہ شادی اس صورت میں کرے گی جب بازان زرار اور فوزیہ کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ ماہی کو اس گھر سے جاتے ہوئے بھی پیچھے رہ جانے والوں کی فکر تھی، لیکن بازان نے ان دونوں کو یہ کہہ کر دوبارہ اسی گھر میں بھیج دیا تھا کہ ولیمے کے بعد تو ان دونوں نے ہی ہنی مون پر چلے جانا ہے۔ زرار اور فوزیہ یہ نئے گھر میں آ کر اکیلے کیسے رہتے، لہٰذا جب وہ ہنی مون سے لوٹیں گے تو وہ انہیں گھر لے آئے گا۔ فوزیہ پہلی دفعہ بازان کی بات پر خفا ہوئی تھی۔ انہیں نئے اور بڑے گھر میں جانے کا ہمیشہ سے ہی شوق رہا تھا، لیکن جلد ہی وہ بیٹے کی بات مان گئی تھی۔ بازان اور رمیزہ کے لیے وہ گولڈن نائٹ تھی۔ مورد جب شاور لے کر باہر نکلا تو ماہی کو کاؤچ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر اکڑو بیٹھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی تھی، ماتھے پر ان گنت سلوٹیں ابھری تھیں۔ میں نے کیا بکواس کی تھی کہ میرے آنے سے پہلے میرے کمرے سے نکل جانا؟ وہ غصے سے دھاڑتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ ماہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی، اس طرح معرج کے دھاڑنے پر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ آنسوؤں، سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان جملہ ادا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ I don't care about that. Just get lost from here. معرج نے غصے سے شہادت کی انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بس آنسو بہاتی اس سخت دل انسان کو دیکھتی رہی۔ میرے سامنے آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آنسو مجھے تمہاری طرف اپیل نہیں کر سکتے۔ جانتی ہو ان آنسوؤں کو دیکھ کر مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ ایک گھٹنا زمین پر لگائے ایک کھڑا کیے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یہاں، معرج نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا تھا، یہاں پر سکون ملتا ہے، اس لیے یہ آنسو بات کے لیے سنبھال کر رکھ لو، کیونکہ ابھی بہت موقع آئیں گے ان کو بہانے کے۔ معرج نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دروازے کے پاس لے آیا۔ وہ ماہی کو باہر نکال کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے اپنی سسکیوں کا راستہ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرنے کی وجہ سے منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ وہ سنگ مرمر کے سفید فرش پر پاؤں گھسیٹتے ہوئے سامنے والے دروازے کے قریب پہنچی تھی۔ اس وقت وہ اوپر والی منزل پر موجود تھی، اس سے بے خبر کہ اس گھر کے کتنے کمرے ہیں، کون سا کمرہ کس کا ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے وہ دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ کمرہ لائبریری کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ اپنی جان کا بوجھ بڑی مشکل سے قدموں پر اٹھاتی وہاں پڑے صوفے کے قریب زمین پر اکڑو بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آج کی رات گزارنے کے لیے یہ زمین اور صوفے کی ٹیک ہی کافی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب دستک کے بعد دروازہ کھلا اور آئمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ کیسا ہے میرا ہینڈسم بیٹا؟ وہ اس کے کوٹ کو اٹھاتی اس کے قریب کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کے خیال سے کیسا ہونا چاہیے؟ وہ اسپرے کرتا پلٹا تھا۔ ظاہر سی بات ہے تمہاری شادی ہوئی ہے تو اچھے موڈ میں ہی ہوگے۔ آئمہ نے معرج کو کوٹ پہنایا تھا۔ موم، خدا کے لیے آپ جانتی ہیں کہ یہ شادی میں نے کیوں کی ہے، اس لیے دوبارہ میرے اچھے موڈ کو میری شادی سے کمبائن مت کیجیے گا۔ ماہی کہاں ہے؟ آئمہ نے کمرے پر نظر دوڑائی تھی۔ گھر کے کسی کونے میں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی ہوگی۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ موم، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ معرج، اگر اس کا علم تمہارے بڑے ابو کو ہو گیا تو جانتے ہو کہ وہ کیا رد عمل دیں گے۔ میں نہیں کہتی کہ تم اس سے محبت کرو یا اس سے کسی بھی قسم کا تعلق قائم کرو، لیکن میں اسے اس طرح سے کمرے سے بے دخل کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ گھر میں نوکر کام کرتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ اور ویسے بھی نوکروں کی زبانیں 10 گز لمبی ہوتی ہیں، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، اور میں یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی۔ لیکن اسے بس سونے کے لیے اس کمرے کا کوئی کونا دے دو، جائیں ڈھونڈے اسے، لیکن اسے کہہ دیجیے گا کہ میری موجودگی میں مجھے وہ اس کمرے میں کم ہی نظر آئے۔ وہ دروازہ پٹکتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ بازان اور رمیزہ ولیمے سے اگلے دن ہی ہنی مون پر چلے گئے تھے۔ معرج یونیورسٹی چلا جایا کرتا تھا اور اکثر اوقات رات کو ہی ماہی کے سو جانے کے بعد ہی گھر آیا کرتا تھا۔ آئمہ کافی سوشل خاتون تھیں، کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر، کبھی اس ملک تو کبھی اس ملک۔ اسفندیار کا رویہ ماہی کے ساتھ اچھا تھا، لیکن وہ تو اتنے بڑے بزنس میں ہی مصروف رہتے تھے۔ ماہی کا وقت بڑی بھی جو اس گھر کی سب سے پرانی ملازمت تھی کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ بس ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ کبھی وہ معرج کے قصے کھولے بیٹھی ہوتی تو کبھی رمیزہ کے۔ آج بھی وہ کچن میں بیٹھی
پھل کاٹ رہی تھی جبکہ بڑی بھی کھانا پکانے میں مصروف تھی اور ساتھ ہی ساتھ مورج بیگ کے قصے شروع ہو چکے تھے۔ بیٹا، میں نے مورج کو اپنی گود میں کھلایا ہے، آج اسی وجہ سے وہ میری عزت آئمہ بیگم سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ مورج جس کے ساتھ اچھا ہے تو دل و جان بھی اس پر وار دیتا ہے، لیکن جس سے اسے نفرت ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت برا ثابت ہوتا ہے۔ ضد اور غصہ اس کو وراثت میں ملا ہے۔ ماہی بس خاموشی سے مورج نامہ سن رہی تھی۔ بڑی بھی مورج سے کتنی محبت کرتی تھی، وہ ان کی گفتگو سے اندازہ لگا چکی تھی۔ ماہی بیٹا، تم اس گھر کی نئی دلہن ہو، تیار ہو کر رہا کرو، ایک ہفتے کی دلہن ایسی تھوڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے بغیر کسی آرائش اور ہار سنگار کے بیٹھی ماہی کو سرزنش کی تھی۔ مجھے ان سب کی عادت نہیں ہے، اس نے بات بنائی تھی۔ عادت ڈالنے سے ڈلتی ہے، آئمہ بیگ کو ہی دیکھ لو، اپنی دونوں اولادوں کی شادی کر دی ہے، لیکن کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ اتنی بڑی عمر کی ہیں۔